فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ آج کا خاص موضوع فتح مکہ، جو فتح عظیم بھی ہے، فتح مبین بھی ہے۔ فتح مکہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی، اور پھر مورخین نے، سیر نگار جو ہیں، انہوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا۔ اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پروفیسر سید اعظم الحق شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں الہی عقیدت پیش کریں گے جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے پروفیسر سید اعظم الحق شاہ صاحب اردو زبان و ادب سے بھی منسلک ہیں، اور پروفیسر اویس مصطفی صاحب کیمسٹری کے شعبے سے منسلک ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر سید اعظم الحق شاہ صاحب، فتح مکہ جو ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہے فتح مکہ، جی، قرآن مجید میں فتح مکہ کو فتح مبین کے نام سے سبحان اللہ، پکارا گیا۔ سبحان اللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سبحان اللہ، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو جی، وہ شروع ہوتا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بالکل ٹھیک۔ کفار مکہ کے جب مظالم حد سے زیادہ بڑھے تو اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیں۔ سبحان تو اللہ، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر اس میں کچھ صحابہ کرام ایک دو کر کے، کچھ قافلے کی شکل میں، کچھ انفرادی طور پہ ہجرت کرتے گئے، جیسی صورت بن جیسی بھی جس کی بھی صورت بنتی گئی۔ صحیح۔ تو آخر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دو شخصیات وہاں پہ رہ گئے۔ تو آقا علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے تو کعبہ کو کہا گیا، ایک بڑا مشہور و معروف جملہ آقا علیہ السلام کا کہ اے کعبہ، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کی شہر مکہ سے جو محبت ہے، جی، جو الفت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جائے ولادت بھی شہر مکہ ہے، جی، اور اللہ رب العزت نے اسی شہر مکہ کو حضور علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی جو مکہ سے ایک محبت اور مودت اور الفت تھی، اللہ اکبر۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو وہاں سے جانا پڑا بے سر و سامانی کے عالم میں، جی، اور غریب الوطنی کی صورت بنی۔ جی، تو آقا علیہ السلام مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار مکہ کی ریشہ دوانیاں جاری و ساری نہیں۔ پھر غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ جی، تو ان کی سب الگ سے ایک تاریخ ہے مکمل، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح و نصرت سے نوازنا تھا۔ اگرچہ اس میں بعض کا مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، سارے معاملات۔ بالکل ایسے ہوتا رہا۔ اب جب حضور علیہ السلام غزوہ خندق کے بعد جی، حضور علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ اور صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ نبی کے خواب بھی وہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور یہ اس خواب کا ذکر بھی اسی سورہ فتح کے آخر اسی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امر ربی سمجھا اور صحابہ کرام کی تقریباً 1400 لوگوں کی جماعت کے ساتھ اللہ اکبر صرف ایک تلوار ساتھ لی تو سفر کے لیے نکل پڑے، اور کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ بالکل صحیح، اور اس وقت اپنے ساتھ ایک تلوار کا رکھنا وہ اہل عرب کا شیوا تھا، طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے جی تو کفار مکہ کو علم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا تو معلوم کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ جنگ کا تو نہیں ہے لیکن عمرہ کا ہے۔ بالکل صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے سامنے یہی شرط رکھی کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، بالکل صحیح، نہ ہمارا جنگ کا ارادہ ہے اور نہ ہم اس نیت سے آئے ہیں۔ بالکل صحیح، تو کفار نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں، کیونکہ آپ کے وہاں عزیز و اقارب زیادہ رہتے ہیں جی، اور وہ لوگ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، تو آپ بطور سفیر جائیں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور چلے جائیں۔ بالکل صحیح، تو پیچھے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب واپسی میں تاخیر ہوئی تو بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ صحیح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بڑی مشہور بیعت لی، سبحان اللہ، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، اسی فتح، اسی سورہ اسی فتح، سورہ کا، سبحان اللہ، اسی سورہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے صحابہ کرام ایک ایک کر کے آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر کہتے اللہ ہیں اکبر، کہ جب تک ہم شہادت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، موت پر بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی۔ صحیح، اب یہ خبر جب کفار تک پہنچی تو وہ چونکہ پہلے جنگوں میں مسلمانوں کی عزم و ارادے کی جھلک دیکھ چکے تھے صحیح، کہ جب ان سے سامنا ہوتا ہے تو یہ کیسی قوت بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، کوئی صلح کی گنجائش نکالی جائے۔ بالکل صحیح، تو انہوں نے ایک اپنا ایلچی بھیجا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کچھ شرائط طے کی۔ ٹھیک ہے، اور اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی قیادت، آپ کا تدبر اور فہم بھی ظاہر ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ بھی سیاست فرمایا کرتے تھے، بالکل، اور وہ سیاست آج کے ان معنوں میں سیاست نہیں ہے، وہ تو یعنی بہتری، فلاح، بہبود اور سب سے بہتر عمل سر انجام دینا اس معنی میں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ معاملہ فہمی بالکل، سب سے بڑھ کر تھی۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی رفع کرتا چلوں جی، کہ عام طور پہ ہم سیاست کو وہ معنی دیتے ہیں جو آج کل کے مروجہ معنوں میں کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، سیاست کا تعلق صرف حکومت سے نہیں ہے، سیاست کا تعلق آپ کے تمام معاملات زندگی کے ساتھ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں جی، تو ایک حصہ عبادات ہے اور 9 حصے معاملات ہیں، سبحان اللہ، تو وہ 9 حصے معاملات جو ہیں وہی سیاست ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، کاروبار کرنا ہے، یعنی ہماری 90% زندگی سیاست سے متعلق ہے۔ سیاست سے متعلق ہے۔ تو ہم سیاست کو صرف ایک حکومتی سطح تک محدود کر دیں یا خاص خول میں بند کر دیں تو وہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے، یعنی جدا ہودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ شرائط لے کر پہنچے جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کو قبول فرمایا۔ وہ شرائط کیا تھیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ جی، مکہ میں آتا ہے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، ٹھیک، اتنی کڑی شرائط، اگر کفار کا کوئی بندہ مدینہ میں چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اللہ اکبر، پھر 10 سال تک دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح، تو حتیٰ کہ اگر کوئی حلیف قبائل ہیں تو ان پر بھی حلیف حملہ قبائل نہیں ہیں تو ان میں بھی یہی معاہدہ یعنی کہ لاگو ہوگا۔ بالکل صحیح، اب شرائط اس قدر سخت تھی،
ان کی طرف سے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو قبول فرما لیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کا اس وقت جو سٹیٹس تھا وہ ایک کارکن کا تھا، اور حضور علیہ السلام ایک بطور قائد کے وہاں پہ مشیر بھی کہا جا سکتا ہے، وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، اس حوالے سے۔ تو صحابہ کرام نے اس میں اپنا اختلاف کیا، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلال میں آ گئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ اس طرح کہ آپ نے کس طرح نکات پر معاہدہ کر لیا؟ جی۔ لیکن آقا علیہ السلام چونکہ اپنی سیاسی بصیرت سے ایک عظیم فتح کو دیکھ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ آپ لوگ ایک نبی کے فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم جس جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کا بھی درس دے دیا۔ بھی جمہوریت کیا ہے کہ اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، اور اس کا اظہار کرنا بھی ہر کسی کا حق ہے، بالکل صحیح، لیکن اپنے بہرحال قائد کی بات ماننا بھی حرف آخر ہونا چاہیے، اور قائد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ کرام نے ایک اپنی رائے ضرور رکھی، بالکل صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کے فیصلے کو ہی مقدم رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی تائید فرما دی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا، حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ پھر ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ اگلے سال آ کے اسی طرح عمرہ کر کے تو واپس چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص جی کسی وجہ سے مکہ میں آ گیا، اب معاہدے کی روح سے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، بالکل صحیح، تو اس نے مکہ میں ہی رہ کر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اب اس کے تبلیغ سے، حسن سلوک سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب کفار کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن وہ معاہدے کی وجہ سے مجبور تھے کہ کہہ کچھ نہیں سکتے تھے۔ صحیح۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا تدبر تھا اور سیاسی بصیرت تھی اللہ کہ آپ یہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ اگر یہ نقطہ ہے تو یہ بھی ہمارے حق میں جائے گا، اور یہ اسلام کے سفیر بنیں گے وہاں، اسلام کے سفیر بنے۔ پھر اسی طرح ان کے کوئی لوگوں میں سے حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے مدینہ میں، تو آقا علیہ السلام نے ان کو تحفہ طائف دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حسن سلوک سے بڑے متاثر ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ سوچنے لگے کہ ہمارے بندے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ان کے بندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہ بھی دل میں ایک نرم گوشہ لے کر گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان تمام نکات کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کفار مکہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو عمر، انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا، بالکل ٹھیک، اور اس میں یعنی معاہدے کی پاسداری نہ کی، اور کچھ اس میں کفار کے لوگ تھے جو نقاب چڑھا کے آئے تھے کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ، کفار مکہ میں سے، کفار مکہ میں سے۔ صحیح۔ لیکن بنو خزاع میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اس نے سارا حال کہہ سنایا، اور اس نے ان چند لوگوں کو بھی پہچان لیا جو کفار مکہ کی طرف سے شریک ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بظاہر یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور کفار مکہ نہیں توڑ دیا، ان کے حلیف ہونے اور انہوں نے مل۔ اب معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ جو توڑے گا تو دوسرے فریق کو حق ہوگا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ بالکل صحیح، اور پھر وہ اس معاہدے کا پابند نہیں رہے گا، پابند نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، تو ان کو جب یہ پتہ چلا تو ان کو پتہ تھا کہ اب مسلمان لازمی طور پہ اس کا بدلہ لیں گے، تو وہ مدینہ آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر انہوں نے اس صلح کو دوبارہ جاری رکھنا چاہا، تو آقا علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کی۔ صحیح۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو ابو سفیان اپنے طور پہ وہاں اعلان کر کے آ گئے کہ بھی ہماری طرف سے معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پر جو کرنا چاہیں وہ آپ کی ثواب دی، لیکن ہماری طرف سے ہے زبانی کلامی، حالانکہ پہلے سے وہ ٹوٹ چکا تھا ان کی طرف سے اور ان کے حلیفوں کی طرف سے۔ تو ابو سفیان جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے
اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بھی آپ دیکھیے کہ انتظامی امور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی عرفہ والا تھی. بالکل صحیح کہ جب مکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لیے نکلنے لگے تو آپ نے مدینہ کے راستوں پر پہرے بٹھا دیے اللہ تاکہ اس لشکر کی تیاری کی خبر باہر نہ نکلے سبحان اللہ. اور کو جا کے کفار مکہ تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 10,000 لوگوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے اللہ اور مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اللہ اور لشکر کو حکم دیا کہ پھیل کر بیٹھو اور آگ جلا کر بیٹھو، الاؤ روشن کر لو، الاؤ روشن کر لو، تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا. یوں یعنی مدینہ تو یہ بس مکہ المکرمہ کی جانب سفر ہوا. ماشاء اللہ. قبلہ شاہ صاحب اس پہ ابھی اگلے سیشن میں گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو فتح مکہ کے حوالے سے کہ اسباب کیا تھے اور پس منظر کیا تھا کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ فتح مکہ کا معاملہ، فتح عظیم، فتح مبین کا معاملہ پیش آیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی سردار ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے کیسے علم اور حکمت سے نوازا کہ وہ سیاسی تدبر اور فہم اس کا تسلسل ہمیں ان واقعات میں نظر آتا ہے. اس پر گفتگو جاری رہے گی. جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب ہمارے مہمان ثنا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی. دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا. دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی، رحمت ہے آپ کی. دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی، رحمت ہے آپ کی. محشر میں سب کے واسطے سایہ حضور کا، محشر میں سب کے واسطے سایہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا. شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، نبی کی ہے روشنی. شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، نبی کی ہے روشنی. موسیٰ نے دیکھا طور پہ جلوہ حضور کا، موسیٰ نے دیکھا طور پہ جلوہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا. تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، اسرا کی رات کو، تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، اسرا کی رات کو. اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا، اللہ نے دیکھا بھی ہے رستہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا. کوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ. کوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ.
راستے میں ایک مقام ہے سدرہ حضور کا، راستے میں ایک مقام ہے سدرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا۔ واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، نبی کے مقام کی، واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، نبی کے مقام کی۔ جبریل سا فرشتہ ہے بردہ حضور کا، جبریل سا فرشتہ ہے بردہ حضور کا، دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت منظوم شکل میں ہو یا نثر شکل میں ہو، دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر سید عظم الحق شاہ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ پروفیسر صاحب قبلہ، قرآن و سنت میں پھر مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو فتح مکہ کا ذکر کیا، اس پر کلام ہو رہا ہے، اس پر بھی کلام فرمائیے۔ پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے اور رہتی دنیا تک یہ اثرات ہیں، اس پر بھی کلام کیجیے۔ جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام جب مکہ پہنچے جی تو آپ نے ایک بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے جی اپنے لشکر کو یوں پھیلایا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کفار مکہ کے وہ لوگ جو پہرے پہ مامور تھے، جی، انہوں نے جب اتنی بڑی تعداد میں آگ روشن دیکھی تو ابو سفیان سے کہنے لگے کہ یہ شاید بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اتنی بڑی آگ جلانا ان کے بس کی بات نہیں، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ جب قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا، لیکن وہاں پہ حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے ان سے پناہ طلب کی ابو سفیان نے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو سفیان کی جو گفتگو ہوئی اس کا لب لباب یہ خلاصہ یہ تھا کہ کیا اس معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکتی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو توڑا ہی نہیں، توڑا تو آپ کی طرف سے گیا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر ایک بار آپ توڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری بار بھی یہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بے شک۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فوجی دستوں کی شکل میں ابو سفیان کے سامنے سے، جس طرح آج کل پریڈ ہوتی ہے، بالکل صحیح، تو سامنے سے گزارا تو ابو سفیان مرعوب ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت کھڑی کر لی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ سلطنت نہیں، یہ نبوت ہے جو اللہ نے عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبوت کی شان ہے۔ اب یہاں پہ جو بادشاہت کا تصور ہے اس کی بھی نفی کی۔ بالکل صحیح۔ جو حضور علیہ السلام سربراہ ریاست ہونے کے باوجود بادشاہ نہیں، کیونکہ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی رائے کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ بالکل صحیح۔ لیکن حضور علیہ السلام چونکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے اصول پہ کاربند، سبحان اللہ، کہ ہر ایک کا مشورہ لیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اس سلطنت کے سربراہ تو ہو سکتے ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ تو ابو سفیان نے جب معافی کی درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی معافی ہو سکتی ہے کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان مل جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امان مل جائے گا، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان مل جائے گا، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا اس کو امان مل جائے گا۔
یعنی ایک لحاظ سے وہ عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہاں سے جب چلے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ یہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اگر تم لڑائی سے باز رہو گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ السلام نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرما کر مکہ کے 4 اطراف سے داخل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی، یہ بھی ایک منصوبہ تھا، حکمت عملی تھی، تاکہ کفار مکہ کی اگر کوئی مزاحمت ہے یا کوئی فرار کا راستہ ہے تو وہ بھی بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اب سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور سر جھکا ہوا ہے، اللہ اکبر، عاجزی ان کی ساری، عاجزی اور انکساری، حالانکہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اس مکہ سے جہاں سے بے سر و سامانے کے عالم میں نکلنا پڑا تھا، اللہ اکبر، اور اس حالت میں نکلے تھے کہ چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں جانا پڑا تھا، اور جب واپس تشریف لائے تو دن کے اجالے میں تشریف لا رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہیں اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھوں سے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی بہترین حکمت عملی سے بغیر خون خرابے کے فتح کی، سوائے ایک چھوٹی سی جھڑپ کے جو حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک چھوٹا سا گروہ آ گیا کفار کا، تو انہوں نے مزاحمت کی تو ان کے کچھ لوگ اس مزاحمت میں مارے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کا بھی خون بہا ادا کیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام عام معافی کا اعلان فرما چکے تھے، بالکل صحیح۔ تو اس کا بھی خون بہا ادا کیا کہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک سمجھ لے کہ درست عمل نہیں ہوا، بالکل ٹھیک۔ تو حضور علیہ السلام کا جو وہ منصوبہ تھا بغیر خون خرابے کے فتح کرنے کا، سبحان اللہ، یہ ہمیں باور کراتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نزدیک ایک انسانی جان کی حرمت کس قدر بے شک، اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب حدیث پاک میں یہاں پہ وہ بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام نے کعبہ کو فرمایا، کعبہ کو دیکھ کر، اے کعبہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر انسانی جان کی حرمت مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے یعنی شک۔ ایک انسان کی جان کو حضور علیہ السلام کتنی اہمیت دیتے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی قیادت میں جتنے غزوات ہوئے ان تمام میں قیدی زیادہ تھے اور مارے کم گئے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو قیدی ہوئی ان کے بھی حضور علیہ السلام نے فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی آخری حد ہے جو جا کر کسی کی جان لینی پڑے تو وہ لینی پڑے، ورنہ حضور علیہ السلام کا آخری حد تک یہ طریقہ کار تھا کہ انسانی جان کو محفوظ رکھا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور لشکر اسلام کہیں بھی جاتا تو حضور علیہ السلام نصیحت فرما کر بھیجتے تھے کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، بے شک، اگر اسلام کی دعوت قبول کریں تو پھر وہ ہمارے بھائی ہیں، اس کے بعد ان کو جزیہ کی فدیہ کی دعوت دو، ٹھیک ہے، اگر وہ اس پہ آمادہ ہوں تو پھر ہم ان کی مال جان کے محافظ ہیں، بالکل صحیح ہے، اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ حضور علیہ السلام کا اور اس کے بعد بھی لشکر اسلام کا یہ طریقہ کار اور وتیرہ رہا کہ آخری آپشن کے طور پہ جنگ کو رکھتے تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یا مخالفین بالکل ہٹ دھرمی میں آ جاتے یا بالکل مخالفت پہ آ جاتے تو اس کے پہلے کبھی بھی جنگ کو حضور علیہ السلام پہلے آپشن پہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس فتح مکہ کے پھر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اب اس کے اثرات کچھ یوں مرتب ہوئے کہ حضور علیہ السلام کا جو حسن سلوک تھا جی، اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے دور کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں جو فاتح فوج ہوتی تھی ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مفتوحین کی تمام چیزوں کو جلا دیا کرتے تھے، بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا، بستیوں جلا دیتے، باغات جلا دیتے، فصلیں تباہ کر دیتے، عورتوں کو بچوں کو قتل کر دیتے، یا غلام بنا لیا، یا غلام، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ تاریخ میں پرانی جنگوں میں جب کوئی قوم دیکھتی یا کوئی فوج دیکھتی کہ ہم مفتوح ہونے والے ہیں تو وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو خود بھی مار دیتے تھے کہ کجا یہ دشمن کے ہاتھ لگیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک الگ مثال قائم فرمائی، سبحان اللہ، عام معافی کا اعلان، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا کبھی، تو لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی۔ صحیح۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے گئے جی،
تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 400 تھی. ٹھیک. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں واپس تشریف لائے اور پھر خطبہ حجت الوداع ہوا تو اس وقت مسلمان 1.5 لاکھ کی تعداد میں حضور کے سامنے کھڑے تھے. سبحان اللہ. صحیح. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک تھا جو فتح مکہ کی صورت میں آیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تمام لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کسی وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اللہ اکبر. اب وہ کہنے لگے کہ آپ اچھے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید کرتے ہیں. آپ کریم ابن کریم، آپ کریم ابن کریم ہیں تو ہم آپ سے اچھی امید کرتے ہیں. بے شک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. وہو ارحم الراحمین. سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک تھا جو فتح مکہ کی صورت میں آیا. اور اس کے بعد پھر اس قدر تیزی سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور دین اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہونے لگے. اور یہ سب کچھ وجہ تھی فتح مکہ کی. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. اسی لیے سے فتح مبینہ فرمایا گیا، روشن واضح بڑی روشن اور واضح فتح کہ اسلام میں لوگ جو ہیں جوق در جوق داخل. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ جہاں پہ صحابہ کرام اعتراض کر رہے تھے، اختلاف رائے کر رہے تھے کہ یہ معاملات شاید ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کو تسلی دی تھی کہ بھائی جو کچھ میں اپنی سیاسی بصیرت سے دیکھ رہا ہوں تم ابھی تک وہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اس کا بدلہ تھا کہ اس قدر بڑی تعداد میں مسلمان لوگ ہوئے کہ پچھلے جتنے بھی سال تھے ان تمام عرصے میں اتنے لوگ تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے. صحیح. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں داخل ہوئے، جتنے بت تھے سب کو گرا دیا. ساتھ فرماتے جاتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ. بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹ جانے والا ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے شرک کا بھی خاتمہ فرما دیا مکہ سے اور کفر کا بھی خاتمہ فرما دیا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ وہ معاملات تھے فتح مکہ کے جن کے دور رس اثرات مرتب اور پھر اسلام نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ جزیرہ عرب سے بھی پھر باہر نکلا اور پھر ہر بر اعظم کی سرحدیں کراس کرتا ہو پوری دنیا میں. 2 عظیم سلطنتیں اس وقت جو تھیں، روم اور ایران. جی. پھر وہ زیر نگیں آئیں مسلمانوں کی. تو وہ اس کا ابتدائیہ یہی فتح مکہ یہی تھا. سبحان اللہ. یعنی یہاں سے مسلمانوں کو ایک ایسی بنیاد مل گئی، ایک ایسی سلطنت مل گئی کہ جس کی بنیاد پہ وہ پھر پوری دنیا پہ چھاتے چلے گئے. پھر اس حوالے سے آج ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا سبق، کیا پیغام ہے فتح مکہ کے حوالے سے؟ فتح مکہ کے حوالے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی. کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. جی بے شک. اب جب ہمارے سامنے کوئی ایسا دشمن ہو جس نے ہمیں بڑی اذیتیں دی ہوں، جس نے ہمارا کسی وقت میں جینا حرام کر رکھا ہو، اللہ، اور جب ہمیں کوئی اختیار ملے اور جب ہمارے ہاتھ اقتدار آئے، جی، تو آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے. ایسے ہی ہم گن گن کے بدلے لیں گے. جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس سے دگنا اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک آگ یا وہ ایک بدلہ جو انتقام اس کی جو آگ ہے وہ تبھی ٹھنڈی ہوگی جب ہم اس کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا. بالکل صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے ان دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان تک لینا چاہی. اللہ جان کے دشمنوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرما دیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سامنے آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات یاد آ جائے گی. تو
اس میں بھی ان کے انہیں بھی وہ بات یاد آئے گی، وہ بھی شرمندہ وہ بھی شرمندہ ہو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہمارے لیے سبق ہے فتح مکہ سے، اللہ کہ رحم دلی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ صلح جوئی، یہی اصل بات ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو تو پھر آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. اللہ اگر آپ کا طرز عمل ان جیسا ہوگا تو پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق باقی نہیں. بالکل صحیح، بہت خوبصورت پیغام. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پیش کی جا رہی تھی. ان آخری پروگرام کے لمحات میں دعا کی طرف بڑھتے ہیں. دعا کہتے دیجیے قبلہ شاہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین. مولا ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے وسیلہ سے جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. مولا ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو رکھ لیے ان کو قبول فرما، جو رہ گئے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہماری تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب پروفیسر محمد اویس مصطفی صاحب. یا شفیع للہ کر دو کرم، یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے. سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے. گھر پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. سبحان اللہ. تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائے کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں. یا رسول اللہ
رسول اللہ تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کون شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہیں آتے جاتے رہیں آتے جاتے رہیں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان